الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں، سنڈے کمنٹ باکس۔ اس میں آپ کے سامنے آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، اور ہفتے میں یہ ایک سیریز آئے گی جس میں آپ نے جو بھی ہفتے میں پوچھا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ مولانا اسرار صاحب قبلہ بھی اس سیریز کو جاری رکھیں گے تاکہ آپ جو بھی سوالات کر سکیں، اور بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جواب ہاں یا نہ میں دیے جاتے ہیں، اور انہی سوالات کا جوابات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سیریز میں دی جائے گی۔ آپ اپنے سوالات کو کمنٹ کریں، اور پھر آنے والے ہفتہ کا جو سنڈے ہوتا ہے اسی سنڈے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ آج بھی میں نے چند سوالات اخذ کیے ہیں اور انہی سوالات کے جوابات دوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اس ویڈیو کو مکمل طریقے سے دیکھیں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو یہ ہے کہ بلی اگر دودھ میں منہ ڈال دے تو کیا اس کا پینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلی تم میں ایسا جانور ہے کہ جو تم پر طواف کرنے والی ہے، یعنی طوافین یا طوافات میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بلی اگرچہ یہ درندہ جانوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کا گھروں میں آنا جانا لگا رہتا ہے، اور کبھی پانی میں منہ ڈال دی، کبھی دودھ میں منہ ڈال دی، تو اس طریقے سے اگر اس کے جھوٹے کو ناپاک سمجھا جائے، ناپاک مانا جائے، تو عام انسان حرج میں پڑ جائے گا۔ اور جب کسی بھی طریقے سے حرج میں پڑنے کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ایسی صورت میں شریعت ہمیں چھوٹ دے دیتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بلی تمہارے درمیان طواف کرنے والوں میں سے ہے، یعنی تمہارے درمیان گھومنے والیوں میں سے ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، بلی آئی، آپ نے اس کے لیے لوٹے کو جھکا دیا اور بلی نے اس سے پانی پیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلی کا جھوٹا جو ہے وہ پاک ہے۔ لیکن علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ بلی کا جھوٹا پاک ہونے کے باوجود اس میں کراہت ہے، لہٰذا اگر کوئی دوسرا پانی موجود نہ ہو تو اس سے وضو بلا کراہت جائز ہوگی، لیکن اگر کوئی دوسرا پانی موجود ہو تو اس سے وضو نہیں کرنا چاہیے، دوسرے پانی کو لے کر کے وضو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کھانے کا مسئلہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا کھانا یا دودھ وغیرہ موجود نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اس دودھ کو پیا جا سکتا ہے، اور اگر موجود ہو، آپ کے پاس فراوانی ہو، تو پھر اس دودھ کو نہ پینا بہتر ہے۔ لیکن جو لوگ غریب ہیں کہ ایک بار لے آئے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ لانے میں ان کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے پینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا فجر کی نماز عشاء کے نماز کے وقت پڑھ سکتے ہیں یا عشاء کے نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی یہ قضا نماز کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تو کیا وہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یا فجر کی نماز سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے جسے عشاء ہی کے وقت میں شمار کیا جاتا ہے، کیا اس میں پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو آپ اس چیز کو اس طریقے سے سمجھیں کہ کوئی بھی قضا نماز ہو، صرف مکروہ وقتوں کو چھوڑ کر کے تمام اوقات میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ عشاء کی نماز کا وقت جو ہے فجر تک، اس میں کوئی کراہت والا وقت نہیں ہے، لہٰذا آپ چاہے وہ فجر کی قضا نماز ہو یا ظہر کی قضا نماز ہو یا عشاء کی دوسرے دن کی قضا نماز ہو، اسے اس وقت میں پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بھائی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں، منیر احمد نام ہے، کہ اگر اذان ہو رہی ہو تو کیا اسی وقت کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی ہے؟ انہی کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر اذان نہ ہوئی ہو لیکن وقت ہو گیا ہو تو کیا نماز کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو پہلا سوال یہ تھا کہ اگر اذان ہو رہی ہو تو اس وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو
تو دیکھیں اگر آپ کو کہیں جانا ہو، کہیں سفر پر جانے کی جلدی ہو، تو ایسی صورت میں آپ جماعت کی حاضری آپ سے ساقط ہو جائے گی اور آپ اپنے گھر میں اس وقت کی نماز پڑھ لیں اور اپنے سفر پر جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس وسعت ہے، آپ کے پاس وقت ہے کہ جماعت میں چونکہ شریک ہونا واجب ہے، جان بوجھ کر کے جماعت کو چھوڑنا یہ گناہ ہے، لہٰذا جہاں تک ہو سکے اذان ہونے کے بعد جماعت کا انتظار کیا جائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے اور کوئی انسان کہیں جانا چاہتا ہے یا کوئی اور بھی دوسری چیزیں اس کے لیے سامنے لاحق ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس وقت کی نماز جب وقت ہو جائے تو پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اذان نہیں ہوئی، وقت ہو گیا تو وہ نماز پڑھ کر کے انسان کہیں جا سکتا ہے یا اپنے کسی دوسرے کام میں مصروف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آج تو لاک ڈاؤن ہے، مسجدیں ہماری کھلی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے اس لیے بھی سوال ہو کہ اذان نہ ہوئی ہو لیکن وقت ہو گیا ہو تو کیا نماز پڑھ سکتے یا نہیں؟ تو بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت، کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بھائی صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ تمام نمازوں کی قضا ایک دن ہے، ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، تو کیا 5 نمازوں کی قضا ایک ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بھائی یہ کس وقت میں آپ پڑھیں گے کہ 5 نمازیں آپ کی ایک ساتھ قضا ہو جائیں گی؟ دوسرے دن کی ہیں تب تو کوئی بات نہیں ہے، اگر اسی دن کی 5 نمازیں آپ چاہتے ہیں کہ قضا پڑھیں تو ظاہر سی بات ہے یا تو آپ عشاء کے بعد پڑھیں گے، اور عشاء کی نماز جماعت سے ہونے کے بعد، تو چونکہ فجر تک اس کا وقت موجود ہوتا ہے تو یہ عشاء آپ کی قضا نہیں ہوگی بلکہ یہ عشاء آج والی ادا ہوگی۔ لیکن وہ 4 نمازیں جو آپ کی چھوٹی ہیں ان تمام نمازوں کو آپ عشاء کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج، کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جان بوجھ کر تمام نمازوں کو چھوڑنا اور پھر ایک ساتھ ادا کرنا یہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں، جو اپنی نمازوں میں کوتاہی اور سستی کرتے ہیں، لہٰذا اپنی نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنا چاہیے۔ اور ویل کی تشریح یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے اور اس وادی میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھتے ہیں، اور اس وادی کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر بھاری بھرکم پتھر کو اوپر سے اس کے اندر ڈالا جائے تو 70,000 سال کے بعد اس کی تہ میں جا کر کے وہ پہنچے گا۔ لہٰذا اپنی نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنے کی ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو پھر ان نمازوں کو جلدی سے جلدی ادا کرنے کی کوشش۔ ایک بھائی صاحب سمیر باغوان نام ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ قضا نمازوں کو ہم مختصر انداز میں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ہماری بہت سارے سالوں کی نمازیں اگر قضا ہو جائیں تو پھر اس میں ہمارے لیے کیا تخفیف ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو جلدی سے جلدی ادا کر سکیں؟ تو اس میں آپ کے لیے تخفیف یہ ہے کہ آپ نیت کر لیں، نیت کرنے کے بعد اگر آپ ثنا نہیں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے تعوذ اور تسمیہ نہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، کوئی سورت پڑھ لیں، تو ثنا نہیں پڑھیں گے، تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھیں گے، یہ 3 چیزوں کی تخفیف ہو گئی۔ اور رکوع میں جائیں تو رکوع کی تسبیح ایک ہی مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سجدے میں جائیں تو سجدے کی تسبیح جو ہے ایک ہی مرتبہ پڑھیں، اور اس کے لیے زیادہ 3 مرتبہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قضا نماز کے لیے میں بتا رہا ہوں جو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں تو بھی آپ کو سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد رکوع میں وہی تخفیف ملے گی، سجدے میں وہی تخفیف ملے گی، اور پھر جب آپ قعدے میں بیٹھیں گے تو قعدے میں تشہد پوری پڑھنی ہے، اور اس کے بعد درود ابراہیم کی جگہ پر اگر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ کر کے سلام پھیر دیا جائے تو اس طریقے سے بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ قضا نماز پڑھنے کے لیے یہ ساری تخفیف دی گئی ہیں، لہٰذا جو لوگ اپنی بہت ساری نمازوں کو قضا کر چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کو جلدی سے جلدی ادا کر لیں تو ان تخفیفات پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور اس پر ایک ویڈیو بھی مولانا اسرار صاحب قبلہ کی موجود ہے کہ قضا نمازوں کو آسانی کے ساتھ ہم کیسے ادا کریں۔ انشاءاللہ آئی بٹن میں اس ویڈیو کو میں دے دوں گا، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔